السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سنن ابی داود جلد اول کا سبق نمبر 65 پڑھیں گے۔ باب بقیت نسخ المراجعات بعد التطلیقات الثلاث، یہاں سے ہمارے سبق کا آغاز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اب ہم سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بقیت نسخ المراجعات بعد التطلیقات الثلاث، 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے، اس کا بیان۔ عن اکرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال طلق عبد يزيد ابو ركانة واخوته ام ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما يغني هذه شعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركان وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها، ففعل. قال راجع امرأتك أم ركان وإخوته، فقال إني طلقتها 3 يا رسول الله. قال قد علمت راجعها، وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال أبو داود وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبي عن جد إن ركانة طلق امرأته فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به. إن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة۔ جی اب ترجمہ دیکھیں۔ جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عبد یزید جو کہ رکانہ اور اس کے بھائیوں کا باپ تھا، عبد یزید نے اپنی بیوی ام رکانہ کو طلاق دے دی اور قبیلہ مزینہ کی ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ فجاءت النبی، اور وہ عورت قبیلہ مزینہ کی وہ عورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ بولی ما یغنی عنی الا کما یغنی هذه شعرة لشعرة اخذتها من رأسها، اور وہ بولی یا رسول اللہ، ابو رکانہ میرے کسی کام کا نہیں ہے جیسے ایک بال دوسرے بال کے لیے کسی کام کا نہیں۔ اخذتها من رأسها، اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے سر کا بال پکڑا، یعنی اشارہ تھا کہ ابو رکانہ وہ نامرد ہے۔ ففرق بینی و بینہ، چنانچہ آپ میرے اور اس کے درمیان تفریق کرا دیجئے۔ اخذت النبی حمیۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اس غلط بیانی پر غصہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ اور اس کے بھائیوں کو بلایا اور حاضرین مجلس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کیا تم دیکھتے ہو کہ اس کا یہ بچہ اس بچے سے کتنا مشابہ ہے، اور فلاں بچہ عبد یزید سے کتنا مشابہت رکھتا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، یعنی جب عبد یزید کی اولاد پہلی بیوی سے موجود ہے اور بچے اپنے باپ سے اور دوسرے بہن بھائیوں سے مشابہت رکھتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ عورت نامردی کے الزام میں سچی ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد یزید سے کہا طلقہا، کہ تم اس عورت کو طلاق دے دو، یہ چونکہ الزام لگا رہی ہے اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم اس عورت کو طلاق دے دو۔ ففعل، چنانچہ انہوں نے اسے طلاق دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا راجع امرأتک ام رکانہ و اخوتہ، آپ نے فرمایا اپنی سابقہ بیوی ام رکانہ سے رجوع کر لو، ام رکانہ سے رجوع کر لو۔ تو عبد یزید نے کہا یا رسول اللہ انی طلقتها 3،
کہ میں نے ام رکانہ کو 3 طلاقیں دے رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تو اس سے رجوع کر، اور یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، جس کا ترجمہ یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ عورتوں کو طلاق دینا کا ارادہ کریں تو ان کو ان کی عدت میں طلاق دیں۔ قال ابو داود وحدیث نافع بن عجیر وعبداللہ بن علی بن یزید بن رکانۃ عن ابی عن جدہ۔ امام ابو داود کہتے ہیں کہ اس حدیث کو نافع بن عجیر اور عبداللہ بن علی بن یزید بن رکانہ نے اپنے باپ سے، اس نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجعت کا حکم دیا۔ یہی زیادہ صحیح ہے، یہی زیادہ صحیح ہے، یعنی یہاں پر 3 طلاقوں کا ذکر نہیں آ رہا، 3 طلاقوں کا ذکر نہیں آ رہا۔ طلق امرأتہ فردها الیہ النبی، ابو رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا حکم دے دیا، اور اصح، اور یہی زیادہ صحیح، کیونکہ یہ حضرات اور مرد کا، یہ حضرات اور آدمی کا بیٹا رکانہ اور اس کے گھر والے اس قصے سے اچھی طرح واقف ہوں گے کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق البتہ دی، طلاق انما طلق امرأتہ البتہ، طلاق البتہ دی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ہی قرار دیا، فجعلها النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ۔ جی، اس حدیث کی وضاحت ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس باب کی جملہ احادیث کا ترجمہ اور مختصر تشریح دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس حدیث کی وضاحت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی صرف اتنا ذہن میں رہے کہ 3 طلاق کے بعد رجوع کا حکم یا تو یہ صاحب واقعہ کے ساتھ مخصوص ہے، یا پھر یہ منسوخ ہے، یا یہ کہ انہوں نے لفظ ثلاث کے ساتھ طلاق نہیں دی ہوگی بلکہ لفظ البتہ کے ساتھ دی ہوگی، اور چونکہ البتہ کا لفظ ثلاث پر بھی بولا جاتا ہے اس لیے راوی نے اپنے فہم کے حساب سے ثلاث نقل کر دیا ہے۔ اور بین السطور میں بھی ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جی ادھر دیکھیں، انی طلقتها ثلاثا یا رسول اللہ، ابو رکانہ کہنے لگے کہ میں ام رکانہ کو یا رسول 3 طلاقیں دے چکا ہوں، تو نیچے دیکھیں بین السطور لکھا ہوا لم یطلق ثلاثا بل هو طلقها البتہ، کہ انہوں نے طلاق ثلاثہ نہیں دی تھی بلکہ طلاق بتہ دی تھی۔ وقد غیرہ الراوی بالثلاث، البتہ کے لفظ کو راوی نے ثلاث سے تبدیل کر دیا ہے، تو یہ راوی نے اپنے فہم کے حساب سے ثلاث کا لفظ نقل کیا ہے، اور در حقیقت جو کہ حقیقت اور واقعہ کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیگر جو روات ہیں جو کہ رکانہ ہیں، جو کہ گھر والے ہیں اور صاحب بیت ہیں، وہ اس واقعے کو زیادہ خوبی سے جانتے ہیں، جس کو امام ابو داود نے کہا کہ وہ زیادہ اس واقعے کا علم رکھنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رکانہ نے، ابو رکانہ نے طلاق دی تھی اپنی بیوی کو طلاق البتہ، آپ نے اس طلاق البتہ کو ایک طلاق ہی شمار کیا تھا۔ چلیں اگلی روایت دیکھ لیں۔ عن مجاہد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموق ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنه لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبول عدتهن۔ قال أبو داود رواه هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس إلى آخره۔ جی، یہ بھی حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں
عبداللہ بن عباس کے پاس تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور بولا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ عبداللہ بن عباس یہ سن کر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید آپ اس کو رجعت کا حکم دیں گے، مگر پھر آپ نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک شخص چلتا ہے فیرکب الحموقہ، اور وہ حماقت پر سوار ہو جاتا ہے، پھر وہ ندامت کرتا پھرتا ہے اور کہتا ہے اے ابن عباس، اے ابن عباس، کوئی خلاصی کی تدبیر بتاؤ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرمائیں گے۔ جب تو نے خوف خدا کو ملحوظ نہیں رکھا پس میں تیرے چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں پا رہا۔ تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی، یعنی ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دے ڈالیں، اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، بانت من کا امرأتک، تیری بیوی تجھ سے جدا ہو۔ ان اللہ تعالی قال، اور بے شک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو عدت یعنی طہر کے آغاز میں طلاق دو۔ امام ابو داود کہتے ہیں کہ اس روایت کو حمید، اعرج وغیرہ نے بسند مجاہد حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دی جائیں تو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں تیرے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں دیکھ رہا، بس 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس كلهم قالوا في الطلاق الثلاث أنه أجازها قال وبانت منك نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے سب ہی نے اس تمام کے تمام طریق سے 3 طلاقوں کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ ابن عباس نے اس کو جانے دیا، ام اجازہا ام واہا ولم یقل انہا واحدۃ، یعنی طلاق ثلاثہ کو ایک قرار نہیں دیا اور فرمایا کہ تو نے اپنی بیوی کو جدا کر دیا ہے۔ ایسے ہی اسماعیل کی حدیث بواسطہ ایوب بسند عبداللہ بن کثیر مروی ہے، جو کہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ جی اگلی روایت عن عکرمۃ عن ابن عباس اذا قال انت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة ورواه اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن عكرمة هذا قول لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة، وصار قول ابن عباس فيما حدث احمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث احمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن اياس ان ابن عباس وابا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثة فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها۔ جی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص، حضرت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی منہ سے یعنی دفعۃ واحدۃ انتی طالق ثلاثا یعنی ایک ہی دفعہ کہہ دے کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں تو وہ ایک ہی شمار ہوگی، اور یہی قول اسماعیل بن ابراہیم نے بسند ایوب بواسطہ عکرمہ روایت کیا ہے کہ یہ عکرمہ کا قول ہے، لیکن اس میں ابن عباس کا ذکر نہیں ہے۔ امام ابو داود نے کہا ہے کہ ابن عباس کا قول اصلی حدیث میں ہے۔ محمد بن ایاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عباس، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے سوال ہوا کہ ایک شخص نے اپنی باکرہ بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو ان سب کا جواب تھا کہ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی تا وقت کہ دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے، اور پھر اس کے نکاح سے نکل نہ جائے۔
وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن أياس بن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك فقال اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها ثم ساق هذا الخبر. امام ابو داود فرماتے ہیں کہ اس کو مالک نے بسند یحییٰ بن سعید بواسطہ بکیر بن اشج معاویہ بن ابی عیاش روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس وقت محمد بن ایاس بن بکیر یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے ابن زبیر اور عاصم بن عمر کے پاس آئے تو اس وقت وہ وہاں موجود تھے. فقال اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة. ان دونوں حضرات نے کہا ابن عباس اور ابو ہریرہ کے پاس جاؤ، میں ان کو حضرت عائشہ کے پاس چھوڑ کر آ رہا ہوں. اس کے بعد راوی نے یہ حدیث بیان کی. جی اگلی روایت عن طاؤوس ان رجلا يقال له ابو الصحبة كان كثير السؤال لابن عباس قال اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله وابي بكر وصدر من امارة عمر. قال ابن عباس بلى كان الرجل اذا طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله وابي بكر وصدر من امارة عمر. فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال اجیزوہن علیہم. تو اس سے روایت ہے کہ ابو صحبہ نامی ایک شخص ابن عباس سے کثرت سے مسائل پوچھا کرتا تھا. ایک دن اس نے پوچھا کہ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانہ خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ابتدائی عہد خلافت میں جب کوئی شخص دخول سے قبل عورت کو 3 طلاقیں دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی؟ حضرت ابن عباس نے جواب دی ہاں مجھے معلوم ہے کہ جب کوئی شخص دخول یعنی صحبت سے قبل عورت کو طلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی عہد رسالت میں، عہد صدیقی اور عہد فاروقی کے ابتدائی دور میں. لیکن جب عمر نے رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ لوگ کثرت سے 3 طلاقیں دینے لگتے ہیں تو انہوں نے فرمایا اجیزوہن علیہم، میں ان تینوں کو ان پر نافذ کر دوں گا. ان تینوں کو ان پر یعنی حضرت عمر کے اس فیصلے پر تمام صحابہ نے سر تسلیم خم کیا، اور اس کے بعد سے اب تک جمہور علماء کا یہ مسلک چلا آتا ہے کہ اس وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی. جی اگلی روایت وہ بھی قال حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابن طاووس عن ابي ان ابا الصحابه قال لابن عباس اتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي وابي بكر وثلاثا من امارت عمر. قال ابن عباس نعم. طاؤوس سے روایت ہے کہ ابو صحابہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور حضرت ابو بکر کے زمانہ خلافت میں حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت کی ابتدائی 3 سالوں میں ایک دفعہ میں دی گئی 3 طلاقیں ایک ہی سمجھی جاتی تھیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ہاں. جی اس باب کی تمام احادیث ہم پڑھ چکے ہیں، ترجمہ بھی آ چکا ہے. اب جو مسئلہ ائمہ اربعہ اور اہل ظواہر کے درمیان مختلفی ہے وہ آپ دلائل کے ساتھ سماعت فرما لیں. مسئلہ یہ ہے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو انتی طالق ثلاثن کہہ دے یعنی دفعتاً واحدتاً 3 طلاقیں دے دے، یا انتی طالق انتی طالق انتی طالق کہہ دے، اس صورت میں کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ اس میں ائمہ اربعہ اور اہل ظواہر کے میں اختلاف ہے. ائمہ اربعہ کا مسلک یہ ہے کہ 3 طلاقیں ہی واقع ہوں گی، بغیر شرعی حلالہ کے خامن کے لیے وہ حلال نہ ہوگی. اہل ظواہر اور غیر مقلدین کا مسلک یہ ہے کہ 1 طلاق رجعی واقع ہوگی اور رجوع کرنا جائز ہوگا. ائمہ اربعہ کی دلائل، ان حضرات کی دلائل وہ دلیل نمبر 1 قرآن مجید میں آیا ہے الطلاق مرتان، 2 طلاقوں کے بعد پھر آتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. ان الفاظ
سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد طلاق مغلظہ ہے، بغیر شرعی حلالہ کے خامند کے لیے حلال نہیں ہے، خواہ یہ 3 طلاقیں اکٹھی ہوں یا انفراداً ہوں، ہر حالت میں 3 طلاقیں معتبر ہیں، قابل اعتبار ہیں۔ فلا تحل له، وہ اس کے لیے اب حلال نہیں تا آکے وہ دوسرے خامن سے نکاح کر لے اور پھر وہ اس خامن سے جدا ہو جائے۔ جی دلیل نمبر 2، بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے خامن نے مجھے 3 طلاقیں دے دی اور میں نے بعد العدہ دوسرا نکاح کر لیا ہے، اگر میں دوسرے سے طلاق لے لوں تو پہلے سے نکاح کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، صحبت شرط ہے، جب تک صحبت نہ ہوگی پہلے کے لیے تو حلال نہیں ہو۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ تیسری دلیل، حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا تو کیا پھر بھی میں رجوع کر سکتا تھا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، طلاق مغلظہ کے بعد رجوع نہیں ہوتا، ہاں طلاق رجعی کے بعد رجوع ہوتا ہے۔ یہ دلائل ہے ائمہ اربعہ کے، جن سے یہ بات معلوم ہوئی اور ثابت ہوتی ہے کہ دفعۃ واحدۃ یا دفعۃ واحدۃ ہو یا مختلف اوقات میں 3 طلاقیں، وہ 3 طلاقیں ہی شمار ہوں گی۔ جبکہ اہل ظواہر اور غیر مقلدین کے جو دلائل ہیں وہ یہ ہیں۔ دلیل نمبر 1، یہ حدیث جو کہ ہم اس باب کے آخر میں ہم 2 سندوں کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابو صحابہ و ابن عباس سے یہ بھی پوچھتے تھے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کی ابتدائی دور خلافت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی۔ تو یہ حدیث دلیل ہے اہل ظواہر کی۔ جبکہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں 3 کو 3 ہی قرار دے دیا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ اس کا جواب جو ائمہ اربعہ دیتے ہیں، پہلا جواب، 3 طلاقوں کو ایک شائع کرنے کا واقعہ غیر مدخول بہا عورت کے لیے تھا، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں قبل ان يدخل بہا، کہ جب کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا قبل ان يدخل بہا، دخول سے پہلے یعنی صحبت سے پہلے، تو 3 طلاقیں دینے کا، 3 طلاقوں کو ایک شمار کرنے کا جو واقعہ وہ غیر مدخول بہا عورت کے لیے تھا، کیونکہ غیر مدخول بہا پہلی طلاق کے ساتھ ہی بائنہ ہو جاتی ہے، دوسری اور تیسری طلاق لغو ہے۔ لیکن حضرت عمر کے دور میں لوگ مدخول بہا اپنی بیوی کو بھی انتی طالق ثلاثن کہنے لگے، تو حضرت عمر نے 3 کو جاری کر دیا، کیونکہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے غیر مدخول بہا عورت مغلظہ ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کا دوسرا جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ایک طلاق دیا کرتے تھے، وہ عورت بعد العدہ دوسرا نکاح کر لیتی۔ حضرت عمر کے دور میں لوگ 3 طلاقیں دینے لگے تو حضرت عمر نے 3 کو نافذ کر دیا۔ تیسرا جواب، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طلاق کو کئی بار بطور تاکید کی استعمال کیا جاتا، اس سے دوسری اور تیسری طلاق نہیں ہوتی تھی، دیانتاً اور قضاءً 3 طلاقوں کو ایک شمار کر لیا جاتا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ سلسلہ تنزل کی طرف آیا کہ لوگ دوسری اور تیسری طلاق کو بھی تاکید شمار کرنے لگے، تو حضرت عمر نے صحابہ کے مجمع میں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی، قضاءً اس کے قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اہل ظواہر کی دوسری دلیل، وہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ واقعہ پہنچا تو آپ نے ایک شمار کیا اور رجوع کرنے کی اجازت دے دی۔ ائمہ اربعہ کی طرف سے اس حدیث اور اس دلیل کا جواب نمبر 1، حقیقتاً حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق لفظ البتہ کے ساتھ دی تھی، جس کو راوی نے لفظ ثلاثہ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، کیونکہ لفظ البتہ کے اندر لفظ ثلاثہ کا بھی احتمال موجود ہے، اس لیے ثلاثہ سے تعبیر کر دیا تھا۔ جواب نمبر 2، اگر لفظ ثلاثہ کے ساتھ طلاق دی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حتماً پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری دوسری اور تیسری سے کیا مراد ہے۔
حضرت رکانہ قسم اٹھا کر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میرا ایک ہی طلاق کا ارادہ ہے، دوسری اور تیسری بطور تاکید کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 کو ایک طلاق شمار کیا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاءً ایک ہی طلاق شمار کی اور رجوع کرنے کا اختیار دے دی۔ لہٰذا ائمہ اربعہ کا متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں ہر حالت میں 3 ہی نافذ ہوں گی، خواہ اکٹھی 3 طلاقیں دی جائیں یا انفراداً 3 طلاقیں دی جائیں، وہ 3 طلاقیں ہی شمار ہوں گی۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔